خداوند یسوع کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 31 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے۔ آمین۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی 28 آیت، اس کے اندر خدا یہ سوالیہ طور پر یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ان ساری چیزوں کو جو اس کائنات میں دکھائی دیتی ہیں پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، اس کائنات کو خلق کرنے والا، اس کائنات کو وجود بخشنے والا، اس کائنات کو شکل دینے والا، جو بے شکل چیزیں تھیں ان کو وجود بخشنے والا میں ہی ہوں۔ اور اگلی بات جو خدا نے کہی وہ یہ ہے کہ میں خالق ہوں اور میں تھکتا نہیں ہوں۔ خدا نے اس کائنات کو بنایا، خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، لیکن خدا نے اپنے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ میں تھکتا نہیں ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آرام کیا، وہ جو آرام کیا ہے وہ تھکان کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ وہ خدا نے انسان کو سکھانے کے لیے کیا کہ تم نے بھی آرام کرنا ہے۔ خدا اپنی ذات کے اندر سے یہ صفت ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کبھی نہیں تھکتا، اور اپنی ذات کے بارے میں یہ بات بتانے کے بعد کہ میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں چیزوں کو وجود بخشنے والا ہوں، اور میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن میں تھکتا نہیں ہوں۔ جو اگلی بات خدا کہتا ہے، کیونکہ میں نہیں تھکتا اس لیے میں تمہیں زور بخشوں گا۔ ہر اس بندے کو زور بخشوں گا جو اپنی زندگی کے اندر تھک چکا ہے۔ لکھا کہ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے، زور بخشتا ہے۔ یہ حتمی بات ہے، یہ فائنل ہے کہ وہ تھکے ماندے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ لائف کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں جو خاص طور پر روٹین کے اندر ہمارے لیے چلتی ہیں، روٹین کا کام جو ہے ہمارے لیے تھکان کا باعث ہو جاتا ہے۔ جس کام کو ہمیں ہر روز کرنا پڑتا ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، وہی لوگ، وہی کام، وہی چیزیں روز بروز سامنے آ رہی ہیں، پھر گھر کے وہی روٹین ورک، ان چیزوں سے کئی بار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری فکروں کی وجہ سے تھک گئے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات خدا سے کی کہ خدا میں نے بہت چھوٹی عمر میں شاید بڑا دکھ دیکھا ہے، تو اس وجہ سے میں مسلسل ذہنی بوجھ کے اندر رہنے کی وجہ سے میں تھکان کا شکار ہو گیا ہوں۔ لیکن خدا کے پاک کلام کی سائت نے آج ایک بار پھر سے مجھے تسلی بخشی، امید بخشی کہ میں تھکے ماندے کو زور بخشتا ہوں، کہ اگر تو تھک چکا ہے، اپنی زندگی کے اندر فکروں کو لے کر چل رہا ہے، بوجھوں کو لے کر چل رہا ہے، روٹین ورک کو لے کر چل رہا ہے، تو میرے حضور میں بیٹھ، میں تجھے زور بخش دوں گا۔ ہم کئی بار اپنے روٹین ورک سے جان چھڑانے کے لیے کوئی ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید روٹین ورک سے نکلنے کے بعد ہماری لائف کے اندر جو بوریت آ گئی ہے وہ ختم ہوگی، اور جو بوریت کا عنصر اصل میں وہ ہمارے اندر کی خوشی بھی ختم کر دیتا ہے، اور جب ہمارے اندر کی خوشی ختم ہوتی ہے ہم مایوسی کے اندر گھر جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کے اندر ہم مایوسی کے اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے، جیسے پاسٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم بہت ساری باتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بہت ساری باتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اور دعائیں کریں گے، ہم آپ کو دیں گے، یہاں سے لکھ کے ان سب باتوں کے لیے دعا کریں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور میں اس بات کے لیے جانا ہے کہ خدا نے میرے روز کے روٹین ورک نے مجھے تھکا دیا، میری زندگی کا جو طریقہ کار ہے، میرے روز کے جو کام ہے، میرے روز کی جو فکر ہے، اس نے مجھے اس قدر دبا دیا ہے کہ میں اپنی زندگی سے اکتا چکا ہوں۔ اکتاہٹ جو ہے بے چینی کو لاتی ہے، اور بے چینی جو ہے وہ ہمیں مایوس کر دیتی ہے، اور مایوس شخص جو ہے اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن خدا یہاں پہ اپنے کلام کے حصے میں ہم سے یہی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں زور بخشوں گا، میں ناتواں کی توانائی کو زیادہ کروں گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ روحانی طور پر بھی وہ ویک ہو چکا ہے، بدنی طور پر بھی وہ ویک ہو چکا ہے، تو اسے ایک بار پھر سے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، خداوند کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند ہی ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اثر نو بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ وہ زور جو خدا ہمیں دیتا ہے، خدا نے کہا کہ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ یہ کیسا زور ہے کہ ہم دوڑیں گے اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑیں گے اور خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، لیکن ہم تھکیں گے نہیں۔ خدا جو کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کئی بار بہت ہی عجیب لگتا ہے، وہ حیران کن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بہت دور ہوتا ہے کہ یہ ایک انسانی طور پر اگر منطق سے اسے سوچا جائے، عقلی طور پر، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ دوڑ رہا ہے اور وہ تھک نہیں رہا۔ اصل میں اس کے پیچھے خدا کا زور موجود ہے۔
خدا کی قوت موجود ہے کہ خدا اپنے زور سے ہمیں اس قدر زوراور کر دیتا ہے کہ ہم خدا کا کام کرتے چلے جاتے ہیں. ہم ہر روز اپنی فیملی کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں, ہم ہر روز دفتر بھی جا رہے ہیں, ہم گھر کے کام بھی کر رہے ہیں, ہم خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, لیکن ہم تھک نہیں رہے, ہم مایوس نہیں ہو رہے, بلکہ روز بروز ہماری خوشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ خدا کے ساتھ چلنے والوں کا تجربہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے ساتھ گزاری ہیں, خدا کی حضوری میں انہوں نے وقت گزارا ہے, خدا کی حضوری کے اندر وہ بیٹھے ہیں, یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں, خدا کی حضوری میں جا کر ہمیں ایک ایسے اطمینان کا احساس ہوا جو ہمیں دنیا نہیں دے سکتی. چند دن پہلے ہم بخت سنگھ کے تعلق سے میں کسی جگہ پر بات کر رہا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اور وہ ایک ایسا خادم تھا جو ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے خدمت کرتا تھا. خدمت کا آغاز بھی اس نے تبھی کیا, اور وہ ہندوستان سے پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں چلا گیا, اور وہاں پر کچھ دوستوں کے کہنے کے بعد وہ ایک چرچ میں چلا گیا. دوست اس کے کرسچن تھے, اور دوستوں نے کہا کہ ہم چرچ جا رہے ہیں, تو اگر آپ ہمارے ساتھ جانا چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں. وہ بندہ بھی چلا گیا, اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم جو تھے ذمہ دار لوگ تھے, روپے پیسے والے لوگ تھے, ہر طرح کی زندگی کے اندر آسانی میں نے دیکھی, اور جب میں انگلینڈ چلا گیا تو ہر طرح کی عیاشی میں نے کر لی. لیکن یہ ساری عیاشی کرنے کے بعد میرا دل جو تھا جس تھکان سے بھرا ہوا تھا, روز بروز وہ تھکان جو تھی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس تھکان کا بوجھ جو تھا میری روح پر ایسا طاری ہو گیا تھا کہ میرے اندر کی خوشی ختم ہوتی جا رہی تھی روز بروز. وہ جب ہندوستان میں تھا تو وہ اپنے گردواروں میں جاتا تھا, اور دوسرے اپنے مذہبی جو تھے لوگ تھے ان سے ملتا بھی تھا. انگلینڈ جا کر بھی اس کا یہی سلسلہ جاری رہا. وہ شراب خانوں میں کہتا ہے میں گیا ہوں, اور ہر طرح سے میں نے زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے اندر کی جو تھکان تھی, اس کی روح پر جو بوجھ تھا, اور جو خوشی اس کے اندر کسی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ روز بروز ختم ہوتی چلی جا رہی تھی. لیکن جب اس کے دوست نے اس سے کہا کہ بخت سنگھ ہم چرچ جا رہے ہیں, اگر تو جانا چاہے تو ہمارے ساتھ چلنا, تو وہ کہتا ہے کہ میں جب چرچ گیا تو وہ گیت گا رہے تھے, تو میں بھی گاتے تو مجھے نہیں تھے, لیکن میں ظاہر یہی کر رہا تھا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پادری صاحب نے کہا کہ ہم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں گے, اور وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو گیا, کیونکہ وہ کسی کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں سکھ ہوں. اور کہتا ہے جیسے ہی میں گھٹنوں کے بل ہوا اور میں نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ خداوند ہندوستان میں بھی تیرا نام لیا جاتا ہے, یہاں پر بھی لیا جاتا ہے, لیکن مجھے دعا کرنی نہیں آتی. کہہ رہا لیکن جیسے ہی میں نے یسوع کا نام لیا ایک بے بیان خوشی میرے اندر سما گئی. اور کہتا ہے وہ ایک ایسی خوشی تھی جو جلال سے بھری ہوئی تھی, اور ایک ایسی خوشی تھی جو اتنی عیاشی کرنے کے بعد, گردواروں میں جانے کے بعد, اور سب کچھ اپنی زندگی میں کرنے کے بعد مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ خوشی جو تھی خدا کے حضور بیٹھنے سے ملی تھی. اور کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی خوشی تھی جو جلال سے بھری ہوئی تھی اور بیان سے باہر تھی. کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس خوشی کا تجربہ کیا اور مجھے احساس ہوا کہ ایک بوجھ جو میری زندگی پر تھا وہ چلا گیا. اور اس دن اس بندے نے ارادہ کیا کہ جو یسوع مجھے خوشی بخش سکتا ہے, جس یسوع نے میری روح پر موجود اس تھکان کو, اس بوجھ کو دور کر دیا ہے, آج سے میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گا. اور وہ ہندوستان آ گیا واپس, اور ہندوستان آنے کے بعد اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ بھئی تو اب کنورٹ ہو گیا, تو گھر نہیں میرے آ سکتا. وہ کہتا میں کئی دن تک فٹ پاتھ پہ سویا ہوں, لیکن وہ خوشی جو مسیح کو پانے کے بعد میرے اندر تھی, وہ خوشی روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی. میری چیزوں, وہ خوشی جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے پاس پیسے ہو یا نہ ہو, ہمارے گھر میں تنگ دستی ہو, ہمارے گھر میں مایوسی ہو, ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں, لیکن وہ خوشی جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ دنیا میں نہیں دے سکتے. یسوع نے کہا تھا کہ تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہیں سکتا, جو خوشی میں تمہیں دوں گا. اور یہ خوشی جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جائے گی. اور مسیح میں رہتے ہوئے اصل میں ہم نے اس خوشی کے لیے خداوند کے حضور میں جانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے صرف اسی لالچ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے, بلکہ جیسے جیسے ہم مسیح کی رفاقت میں آگے بڑھتے ہیں, ہمارے اندر اس خوشی کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے, اور لوگ جو ہے اس خوشی کے چشمے سے فیض پاتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بندہ جو مایوس کرتا تھا, یہ تو وہی بندہ جو اپنی زندگی سے نا امید تھا, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن آج اس کی زندگی کے اندر اتنی خوشی کہاں سے آ گئی ہے. یہ تو ٹینشن کے اندر رہتا تھا, یہ تو ڈپریشن کے اندر رہتا تھا, یہ تو بوجھ تلے دبا رہتا تھا, لیکن یہ اتنا ایزی لائف کیسے گزار رہا ہے. ان کو اصل میں اس خوشی کے سورس کا پتہ نہیں ہوتا. اس خوشی کا سورس خدا خود ہے. اگر ہمیں اپنی لائف کے اندر اس چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی پر ایک بوجھ ہے, اور ہم اپنی زندگی میں تھکان کا شکار ہو گئے, اور خوشی ہماری زندگی سے چلی گئی ہے, تو ہمیں ایک بار پھر سے خداوند کے حضور بیٹھ کر اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آج ایک بار پھر سے میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں, تو اپنی آسمانی خوشی سے میری زندگی کو بھر دے. ایک گیت ارنس مل نے گایا تھا, انیل کان نے بعد میں اس کا اردو ترجمہ بھی کیا کہ آسمانی خوشی سے بھر دے مجھ کو, گیت نیا دل میں بات. تو یہ ایک آسمانی خوشی ہے, یہ ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کی چیزیں ہمیں نہیں دے سکتی,
جو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی، جو لوگ ہمیں نہیں دے سکتے، جو خوشی ہمیں چیزوں کو پا کر ملتی ہے، جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کی جو خوشی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تنخواہ ہمیں ملتی ہے، اور جب ہم بل دے دیتے ہیں، آٹا آ جاتا ہے، گھر کا راشن پانی آ جاتا ہے، تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو پیسے کے آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ موبائل لے لیں، موبائل بھی پرانا ہو جاتا ہے، وہ گر کے ٹوٹ بھی جاتا ہے، پانی میں بھی گر جاتا ہے، لیکن وہ خوشی جو ہمارے دلوں کے اندر خدا ڈال دیتا ہے اپنی حضوری کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے، وہ روز بروز ہماری تھکان کو کم کرتی ہے۔ ہماری لائف کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، اصل میں وہ اس خوشی کی وجہ سے جاتا ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں خداوند کے حضور میں آج ایک بار پھر سے اس لیے جانے کی ضرورت ہے کہ خداوند، میں حالات کی وجہ سے، میں لوگوں کی وجہ سے، میں اپنے اندر کے گناہ کی وجہ سے، میں اپنے اندر کی مایوسی کی وجہ سے، تلخیوں کی وجہ سے میں تھکان کا شکار ہو گیا، میرے اندر سے خوشی ختم ہو گئی ہے۔ خداوند آج ایک بار پھر سے مجھے اپنی خوشی سے بھر دے، مجھے ایک بار پھر سے اثر نو زور بخش دے، مجھے ایک بار پھر سے بحال کر دے، مجھے ایک دفعہ پھر سے توانائی بخش دے۔ میں ایک بار پھر سے زور پا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک بار پھر سے تیری شاہراہوں پر دوڑنا چاہتا ہوں، میں ایک بار پھر سے تیرے ساتھ تیری حضوری میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے ہمیں اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جب کسی ایماندار کے اندر سے خوشی ختم ہو جائے تو اس سے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں صحیح جگہ پر کھڑا بھی ہوں کہ نہیں، کہ مسیح میں ہم صحیح جگہ پر کھڑے بھی ہیں یا نہیں۔ رسولوں کی وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ جب اعمال کی کتاب کے اندر رسولوں کو انہوں نے مارا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی، تو انہوں نے خوشی منائی اس بات سے کہ ہم یسوع کی خاطر مار کھانے کے قابل تو ٹھہرے۔ یہ ایک عجیب خوشی ہے کہ مار کھانے پر بھی انہیں خوشی ہو رہی ہے، اور یہ وہ خوشی تھی جو خدا نے انہیں بخشی ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، ہم آج سے اپنی زندگی میں اس خوشی کے طالب ہیں جو ہمیں خدا دے سکتا ہے، جو خدا دینا چاہتا ہے، جس کی طرف خدا ہمیں لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اور جس زور کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے، اصل میں یہ وہی زور ہے جو آسمانی زور ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اس شہر میں ٹھہرے رہو، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ سو یہ ایک آسمانی قوت ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمارے رویوں کو، ہماری سوچ کو، ہمارے دل کے خیالات کو، ہماری زندگی کے طریقہ کار کو، ہمارے لائف سٹائل کو ٹوٹلی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو شاگرد جو ہیں وہ ایک کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کو صلیب چڑھا دیا گیا تھا، اور وہ خوف کے مارے بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح بند کمرے کے اندر آ گئے، لیکن پینتیکوست کے دن کے بعد جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو ان لوگوں کی شخصیت، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کی عادتیں اکثر بدل جاتی ہیں۔ وہی لوگ دلیری کے ساتھ کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پطرس پینتیکوست کے دن کھڑا ہو کر کلام سناتا ہے، اور اس کے کلام کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی 3000 لوگ توبہ کر لیتے ہیں، پہلے کلام ہی میں، اور لوگ ان کی منادی سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، انہوں نے اتنا علم کہاں سے سیکھ لیا۔ فقی فریسی حیران ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی توانائی ہے جس نے ان کی لائف کے ہر حصے کو گھیر لیا تھا، ان کی زندگی کو، ان کی فیملی لائف کو۔ لکھا ہے کہ ان میں کوئی محتاج نہیں تھا، اور جن کے پاس پیسے تھے وہ اپنے پیسے لا کے رسولوں کو دیتے تھے کہ ہمارے وہ بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کو دے دیں، اور یہ سارا پیسہ آپ خدا کے کام کے لیے صرف کریں۔ خدا نے ان کے دلوں کو بدل دیا، خدا نے ان کی سوچوں کو بدل دیا، خدا نے ان کے ارادوں کو تبدیل کر دیا، اور خدا نے ان کے دلوں کو کلیسیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کر دیا ہے کہ وہ خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اور لکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، ان کے اندر ایک ایسی ایکسائٹمنٹ تھی، ایک ایسا جوش تھا، ایک ایسی خوشی تھی کہ وہ جس بھی بندے سے ملتے تھے اس کو اپنی گواہی بتاتے تھے کہ جانسن بھائی آپ کو پتا ہے یسوع نے میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ وہ ہر بندے کو جا کر یہ بتاتے تھے کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے، یسوع شافی ہے، یسوع بچا لیتا ہے، یسوع چھڑاتا ہے، یسوع تبدیل کرتا ہے، اور یسوع جو ہے بادشاہ ہے، اور وہ ایک بار پھر سے اس دنیا میں آ کر اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ یہ گواہی ان کے پاس تھی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کے حضور میں بیٹھ کر اس آسمانی قوت کے طالب ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہ زور، وہ قوت، وہ توانائی جو آسمانی ہے، جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، خداوند اس آسمانی قوت کو ہم پر ڈال دے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ آسمانی قوت واقعی ایک قوت ہے، یہ ایک ریئل قوت ہے۔ مصر کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو مصر کے اندر خدا جس قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے موسیٰ کے زمانے میں، فرعون کے فخر کو اور فرعون کی قوت کو، فرعون کی ساری فوجی حکمت عملی کو، ساری فوج کو، اس کے سارے جادوگروں کو، اس کے سارے دیوتاؤں کو خدا نے پسپا کر کے رکھ دیا، اور خدا نے اس کو یہ بتا دیا کہ تیرے جادوگر بھی میرے آگے بیکار ہیں، تیرے دیوتا بھی میرے آگے بیکار ہیں، تیرے جادوگر بھی میرے آگے بیکار ہیں،
کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے میں اپنے زور بازو سے ان کو لے کر نکلوں گا۔ خدا اپنی قوت کو وہاں پر ظاہر کر رہا ہے، اور خدا اپنی قوت آج بھی ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو اس کے منتظر ہوتے ہیں، جو اس قوت کو پانے کے لیے اس کے حضور میں بیٹھتے ہیں کہ خداوند وہ قوت جو اس دنیا کی نہیں ہے، وہ قوت جو آسمانی ہے، جو عالم بالا کی ہے، اس قوت کو اس زمین پر اڈھیل۔ جب وہ قوت اصل میں آتی ہے تو اسی سے ہی رویے بدلتے ہیں، اسی سے ہی سوچیں بدلتی ہیں، اسی سے ہی کسی بندے کے اندر یہ جذبہ دوبارہ سے بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ چلے۔ ہم گیت گاتے ہیں نا، جذبہ کرتا رسولوں کا، اے روح پاک اترا۔ تو اس گیت کی بیس یہی ہے کہ روح پاک تو آ، تو ہمیں وہ زور بخش دے، تو ہمیں وہ قوت بخش دے، تاکہ ہم خدا کی شاہراہوں پر آگے بڑھ سکیں، ہم خدا کے ساتھ اپنے مائنڈ کو ٹیون کر سکیں۔ ہمیں خدا کے کلام کی اصل میں سمجھ بھی اسی لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہم انسانی عقل سے خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پاک روح کی ہیلپ ہم لیتے ہیں تو پاک روح ہمارے دماغ کو ٹیون کرتا ہے، کچھ سانس ٹیون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے ساتھ ہمارے مائنڈ کو، ہماری سوچ کو، ہمارے دل کو پاک روح اس طرح سے ٹیون کر دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم وہی کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کے بڑے بڑے منصوبے اور خدا کی ایسی باتیں جو سمجھ سے باہر ہیں وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں کیونکہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب خدا سے کوئی قوت پانے کے لیے ہر روز اس کے حضور میں بیٹھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ خداوند میں تھک چکا ہوں، میں اکتا چکا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میری اس تھکان کے باوجود مجھے زور بخش دے گا، تو مجھے سر نو بحال کر دے گا، تو میری جان کو بحال کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہ داؤد کا تجربہ ہے، اس کا شخصی تجربہ ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہر روز خدا اس کی لائف کو فریش کرتا ہے، فکروں سے فریش کرتا ہے، لوگوں کی باتوں سے فریش کرتا ہے، اس کے اپنے اندر کے جو کنفلکٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے اندر چلتی رہتی ہیں، ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں اگر اس بندے کو یہ بات بتاؤں گا تو یہ الٹ ہی نہ سمجھ لے۔ بہت ساری باتوں سے ہم اپنے اندر ہی لڑتے رہتے ہیں، ان ساری باتوں سے بھی خدا کی حضوری ہمیں فریش کرتی ہے۔ سو میں آج آپ کو ابھاروں گا اس بات کے لیے، ہم خداوند کے حضور میں آج سے جائیں گے کہ خداوند اپنی حضوری سے مجھے رینیو کر دے، اپنی حضوری سے مجھے تازہ دم کر دے، اپنی حضوری سے مجھے توانائی بخش دے، اپنی حضوری سے میری جان کو بحال کر دے، میرے اوپر جو، میری روح پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو دور کر کے اپنی حضوری سے مجھے شاد کر دے، مجھے زور بخش دے۔ روٹین ورک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اصل میں یہ بات ابلیس بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کیا روز کا وہی کام، وہی کھانا پکانا، وہی دفتر جانا، وہی سب کچھ۔ یہ ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، فیملی کی ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ ماں ہوتے ہوئے جو ذمہ داری ایک ماں کی ہوتی ہے وہ ذمہ داری سے خدا نے دی ہوتی ہے، اور باپ ہوتے ہوئے جو ذمہ داری خدا نے کسی بندے کو دی ہوتی ہے تو وہ خدا نے ذمہ داری دی ہے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ آپ کو ذمہ داری کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیملی کے اندر سے جب فیملی کا سربراہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو فیملی کا سارا سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ کام پہ نہیں جا رہا، نوکری نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہو سکیں گی، کھانے پینے کے لیے مشکل ہو جائے گی، بل ادا کرنے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو ابلیس ہمیں داریوں سے ہٹنے کے لیے ابھارتا ہے، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ بھئی چھڈ پرے کی روز وہی کام ہے۔ لیکن خدا کا پاک روح ہمیں ایک بار پھر سے اپنے کلام کے وسیلہ سے یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ یہ فیملی خدا کا پلان ہے، فیملی کو خدا نے ترتیب دیا ہے اور فیملی کی ذمہ داری خدا نے دی ہے، تو ہم نے اسی طور سے اس کو لے کر چلنا ہے جس طور سے خدا نے ہمیں اس کو دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اکتا چکے ہیں تو ہم خلوص دل کے ساتھ خدا سے آج کہیں گے کہ خداوند میں ان ساری باتوں سے اکتا گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں بوجھ کے نیچے دب گیا ہوں، آج مجھے زور بخش دے، آج مجھے قوت بخش، آج میری جان کو بحال کر دے۔ اور خدا اپنی حضوری کے وسیلہ سے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایک بار پھر سے بحال کر دے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر اور ان کی باڈی کے اوپر تھکان کا کوئی تاثر نظر نہیں آئے گا۔ خدا کسی بندے کو ایسا زورآور بنا دیتا ہے۔ خدا کی حضوری ایک مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب ہم خدا کی حضوری کے اندر بیٹھتے ہیں تو خدا کسی بندے کو ٹوٹلی طور پر ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کو بھی بدلتا ہے، اس کے رویوں کو بھی بدلتا ہے، اس کے فیصلوں پر بھی اس کو غور کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کے فیصلے لے کر آتا ہے کہ اپنے فیصلوں پر غور کر۔ جو عادتیں کئی سالوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، خدا کی حضوری ان عادتوں پر بھی غور کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے اور ان عادتوں سے پیچھا چھڑانے کی قوت بھی ہمیں دیتی ہے۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے اس عادت کو اپنانا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں بیٹھ کر اس کی حضوری سے توانائی پانا شروع کریں، اس کی حضوری سے شاد ہونا سیکھیں۔ آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنی حضوری سے مجھے زور بخش دے، اپنی حضوری سے مجھے توانائی بخش دے،
अपनी हजूरी से मुझे कुव्वत बख्श दे और मुझे अपने जलाल से भर दे, उस आसमानी कुव्वत से भर दे जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं तेरे साथ अपनी कुव्वत से नहीं चल सकता। इबलीस भी हमारा दुश्मन है, हालात भी हमारे दुश्मन है, हमारे अंदर की गुनाह की नेचर भी हमारे मुखालिफ है। हम इन सब चीजों का मुकाबला खुद नहीं कर सकते, हमें एक आसमानी तवानाई की जरूरत है और वो तवानाई खुदा देता है। आइए मेरे अजीजों, उससे दुआ करेंगे, उससे दरखास्त करेंगे कि खुदावंद आसमानी तवानाई बख्श दे, आसमानी जोर बख्श दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए हम सब खुदावंद से बात करना शुरू करेंगे, सब बात करेंगे, कोई खामोश नहीं रहेगा और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद आज अपनी हजूरी को मुझ पर उड़ेल दे, आज अपने जलाल को मुझ पर उड़ेल दे, आज अपनी कुव्वत को मुझ पर उड़ेल दे, आज अपने जोर जोरावर बना दे मुझे। हालेलुया, तेरी सिताइश कर खुदावंद। खुदा आज हमारी थकी जानों को एक बार फिर से जोर बख्श दे, हम एक बार फिर से कुव्वत बख्श दे खुदावंद। खुदा हमारी जानों को बहाल कर दे खुदावंद। खुदा वो सारी फिक्रें, वो सारे बोझ जो हमारी रूह पर आ पड़े हैं, इनकी वजूहात खुदावंद खुदा कोई भी है, खुदा उन सारी वजूहात को दूर करके हमारी जान को बहाल कर दे खुदा। क्योंकि आज हमने तेरे कलाम में इसी बात पर गौर किया है कि तू थकी हुई जान को जोर बख्शता है, तू आसूदगी बख्शता है, तू हर तरह की थकान को दूर करता है खुदा। खुदा फ्रेश कर दे खुदा अपनी हजूरी से खुदा, यीशु के नाम से खुदा। खुदा तेरा पाक रूह फ्रेश करे हमारी जिंदगियों को खुदा। खुदा रिन्यू करे हमारी स्ट्रेंथ को खुदा। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं आज तेरी हजूरी से ताजा मसा हमारी जिंदगियों पर उंडेला जाए खुदा। खुदा यीशु के नाम से खुद हमारे ख्यालों को, हमारी जिंदगियों को अपने साथ ट्यून कर ले खुदा। खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा ट्यून कर ले, तेरी मिन्नत करते हैं, ट्यून कर ले खुदा, ताकि हम तेरी सोच के साथ आगे बढ़ सके खुदा। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं हमारी खुदा खुदा दुआया लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर, हमारा तेरे हजूर में बैठना खुदा खुदा ट्रांसफॉर्म हो जाए खुदा। हमारा ये ताल्लुक तेरे से, और खुदा हमारा तेरे हजूर में बैठना सिर्फ इसीलिए हो कि हम तेरे दीदार के तालिब हो जाए खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं हमारे अंदर ये भूख लग जाए कि हम तेरे चेहरे का दीदार पाने के लिए हर रोज हमारे अंदर ये तड़प हो खुदा। तेरी मिन्नत कर, तेरी आग खुदा खुदा यहां पर उड़ेली जाए। तेरी मिन्नत करते हैं और खुदा हमारी जानों को ताजा दम कर और हमारी जिंदगियों को कुव्वत और जोर बख्श दे खुदा। खानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर जोर बख्श दे खुदा। हर तरह के बोझ जाएं, हर तरह के रोग चले जाएं यीशु के नाम से खुदा। खुदा हर तरह की अशुद्धगी यीशु के नाम से जाए जिंदगियों से खुदा। खुदा और हर तरह की नातवानाई यीशु के नाम से चली जाए खुदा, और नातवा जोर पाए यीशु के नाम से खुदा, और आलमे बाला से कुव्वत इन पर उड़ेली जाए। तेरी मिन्नत करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।